الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس روئے زمین پر سارے انسانوں کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا. باپ آدم اور ماں حوا سے اس پورے دنیا کو بسایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا حکم بھی دیا کہ اس روئے زمین پر اگرچہ ہم نے ایک مرد و عورت سے لوگوں کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد ہم نے انہیں مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا. کہیں تقسیم رنگ و نسل کے حساب سے ہوئی، کہیں تقسیم ملک کے سرحدوں کے حساب سے ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں الگ الگ حساب سے، الگ الگ طرح سے تقسیم کر دیا، لیکن اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ ہم نے تمہیں اگرچہ مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا، مختلف رنگوں اور نسلوں میں بانٹ دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قدر و منزلت اسی کی ہے جس کا دل سب سے زیادہ پاک و صاف ہے،
جس کے دلوں میں سب سے زیادہ تقوی و طہارت ہے، جس کے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں یہ سن رکھو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا تھا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اس کے بعد ہم نے بہت سارے قبائل، بہت سارے خاندانوں میں تمہیں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جس کے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف، اس کا تقوی ہے۔ یہاں قدر و منزلت کی بنیاد، شرف کی بنیاد صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو تقسیم کیا رنگوں اور نسلوں کے حساب سے، اس کے بعد اس بات کا بھی حکم دیا، اس بات کا حکم دیا کہ جس سے جس قدر قریبی رشتہ ہے اس رشتے کو اسی قدر نبھایا جائے، اس کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ اگرچہ آپس میں نسبی رشتہ ہے تو اس کی مزید فضیلت ہے اور اس کے حقوق اور زیادہ ہیں، لیکن اگر کوئی رشتہ نہیں پایا جا رہا ہے، صرف اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارگی پائی جا رہی ہے، تو اسے بھی نبھانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کے شر کے لیے، اس کے نالائکی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو حقیر سمجھے، اس کے نالائکی کے لیے اور اس کے شر کے لیے، اس کے شرارت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑے اجتماع میں حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس بات کی نصیحت کی اور یہ فرمایا کہ تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزت و آبرو آپس میں ویسے ہی حرام ہے کہ حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جیسا کہ یہ شہر مکہ، جیسا کہ یہ دن عرفات کا یہ دن، ویسے ہی تمہاری عزت و آبرو بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنی بھی تاکید کی گئی اخوت و بھائی چارگی کی، جتنی بھی تاکید کی گئی اس بات کی کہ لوگ ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو اور اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ لوگوں میں اختلاف کا پایا جانا ایک طبعی اور فطری امر ہے۔ لوگوں میں اختلاف کا پایا جانا ایک طبعی امر ہے۔ جب ایک گھر کے 4-5 بھائی آپس میں متفق نہیں ہو سکتے تو ایک سماج، ایک سوسائٹی، ایک ادارہ، ایک جمعیت، ایک جامعہ کیسے متفق ہو سکتا ہے؟ جب ایک کمیٹی میں 24-25 شخص ہے، جب ایک ادارے میں اتنے سارے لوگ ہیں، جب ایک گھر میں 10 افراد ہیں تو کیسے متفق ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختلاف کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی عظیم قدرتوں میں سے یہ بھی ہے، عظیم نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور اس کے بعد وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے زبانوں کا اور تمہارے رنگوں اور نسلوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، اس میں بھی دانشمندوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، دانشمندوں کے لیے اس میں بھی بڑی نصیحت ہے کہ اختلاف کیوں پایا جا رہا ہے رنگوں اور نسلوں کا۔ جب رنگوں اور نسلوں کا اختلاف پایا جا رہا ہے تو فکر میں، رائے میں اختلاف کا ہونا ایک طبعی امر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا بد لهم ان يختلفوا، انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اختلاف کریں، اس لیے کہ لأنه هذا من لوازم الطبع البشری، یہ ان کے جبلت کا، ان کے فطرت کا تقاضا ہے۔ لا يمكن ان يكون بني آدم الا كذلك، آدم کی ساری اولاد ایسی ہوتی ہے، رائے اور فکر کا اختلاف کا پایا جانا یہ طبعی اور فکری امر ہے۔ لیکن یہ رائے اور فکر کے اختلاف کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضابطہ مقرر کر دیا، آداب الخلاف بنا دیا کہ جب اختلاف ہو تو اختلاف کے آداب کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان زندگی کے کسی بھی پل اور کسی بھی لمحے میں شریعت کی طرف سے بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے کہ اختلاف کے وقت سارے شرعی حدود کو چھوڑ دیا جائے، سارے شرعی حدود کو پسے پشت ڈال دیا جائے اور اس کے بعد دل میں جو آ رہا ہے اپنی شہوت کے حساب سے اختلاف کیا جائے، بلکہ کوئی کسی بھی طرح کا اختلاف ہو، گھر و سماج کا اختلاف ہو، مذہب و مسلک کا اختلاف ہو، فروعی مسائل کا اختلاف ہو،
اللہ نے ایک ضابطہ بنایا اور فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو رہا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ دین و شریعت میں کیا اس کا حل دیا گیا، پہلے اس کو دیکھیے کہ دین و شریعت میں اس اختلاف کا حل کیا ہے۔ اپنی طرف سے اس اختلاف کو حل کرنا، اپنی رائے کو صحیح سمجھنا، خود کی صوابدید اور درستگی کے حساب سے ہی صرف فیصلہ کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، معاف کیجیے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیے، دین کی طرف دیکھیے، اس میں اس کا حل کیا ہے۔ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ ایک مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے وہ اس کے سامنے سجدہ کرے، اس بات سے وہ مایوس ہو چکا ہے۔ وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہ کہ وہ لوگوں کے درمیان ہمیشہ ایسا اختلاف پیدا کرے جس اختلاف کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف کی ایسی چنگاری بھڑکائے جو اختلاف ان کے دین و مسلک کو، دین و عقیدے کو برباد کر دے، ان کے ساری نیکیوں کو برباد کر دے، رائیگاں کر دے۔ تو شیطان کے اس وسوسے سے بچنے کے لیے اختلاف کے آداب کو ملحوظ رکھنا، یہ مسلمانوں کے سماج اور سوسائٹی کا جزء لا ينفک ہونا چاہیے، ایسا حصہ ہونا چاہیے جو کبھی نہ چھوٹے ان سے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اختلاف کی بنیاد صحیح ہو۔ اختلاف کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ اختلاف کی بنیاد کئی ایک ہو سکتی ہے، سب سے بڑی بنیاد جو ناجائز اختلاف کی بنیاد ہو، ناجائز اختلاف کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی کے اندر کبر و غرور آ جائے، آدمی کے اندر کبر و غرور آ جائے اور اسی غرور اور اسی تکبر کے بنیاد پر وہ فیصلہ کرے۔ جب آدمی کے رہن سہن، جب آدمی کے لائف اسٹائل کا نشہ اس کے کپڑوں سے، جوتوں سے ہوتے ہوئے دماغ تک چڑھ جائے تو اسے کہا جاتا ہے بطر الحق و غمط الناس۔ اچھا کپڑا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھا لائف اسٹائل، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ کہ بطر الحق و غمط الناس، آپ حق کو جھٹلا دیں، کوئی آپ کو صحیح رائے دے رہا ہے، صحیح مشورہ دے رہا ہے، جو صحیح ہے آپ اس صحیح کو چھوڑ دیں، وہ غمط الناس، اور آپ لوگوں کو حقیر سمجھیں، یہ ہے تکبر۔ اور جب تکبر کا نشہ سوار ہو جاتا ہے وہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آدمی خود کو سب سے زیادہ صحیح سمجھتا ہے، خود پرستی اس کے اندر اس قدر ہو جاتی ہے، اپنی ذات سے محبت، اپنی ذات سے محبت، اپنی رائے کو صحیح سمجھنا، یہ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، یہ نشہ اس طرح چڑھ جاتا ہے کہ وہ اترتا نہیں ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تکبر یہ ہے کہ آپ حق کو جھٹلا دیں، لوگوں کو حقیر سمجھیں، لوگوں کو حقیر سمجھیں، یہ حقارت بحسب امرئ من الشر یحقر اخاہ المسلم، اس آدمی کے شر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، کسی اور شر کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کسی اور قباحت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے قباحت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ کس بنیاد پر سمجھ رہا ہے؟ وہ اپنے دل کو ٹٹولے کہ وہ خاندان کے بنیاد پر سمجھ رہا ہے، وہ کس بنیاد پر دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے؟ تو سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ جب تکبر کا نشہ چڑھ جاتا ہے تب اختلاف اور ناجائز اختلاف برپا ہوتے ہیں۔ دوسری وہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ طبیعت میں ایسی سختی ہے، اخلاق ایسا ہے کہ اگر بول دے دو جملے تو سامنے والے کا دل چھلنی ہو جائے۔ دلوں کی نرمی، دلوں کی رحمت، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، اگر ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے تو معاف کیجیے، ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ کسی اور سے نہیں بلکہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کا فضل تھا کہ آپ نرم ہیں، اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، آپ بد اخلاق ہوتے، بری طرح لوگوں سے تعامل کرنے والے ہوتے، بری طرح بولنے والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سب آپ کو چھوڑ کے آپ کے ارد گرد سے لوگ ہٹ جاتے۔ تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بتلایا گیا کہ آپ اچھے اخلاق والے تھے، اچھا بول چال آپ کے اندر تھی، یہ اچھی گفتگو آپ کرتے تھے، اس لیے سارے لوگ جو آپ کے پاس آ گیا اس نے کبھی آپ کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسلام تو وہ مذہب تھا جس نے اپنے آشیانے میں بلال حبشی کو بھی جگہ دی، صہیب رومی کو بھی جگہ دی، سلمان فارسی کو بھی جگہ دی، بغیر مسلک و
بغیر مسلک و ملت، بغیر رنگ و نسل کے اختلاف کے اسلام نے ہر جو بھی آیا اسے جگہ دی، اور ایک اللہ کے دین کے بنیاد پر، ایک رب کے دین کے بنیاد پر سب نے فضیلت حاصل کی، سب نبی کے صحابہ بن گئے، اور سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ فردوس الاعلی میں ہوں گے۔ تو اختلاف کی دوسری بنیاد یہ تھی کہ طبیعت میں سختی اسی وقت تک ساتھ ہی جب تک آپ ان سے ہاں کہیں۔ اسی لیے ابن المبارک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اذا صاحبت فاصحب ماجدا، اگر ساتھ رہنا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو اعلیٰ اخلاق والے ہیں، جو نرم گفتگو والے ہیں، ذا حیاء و کرم، جو حیا والے ہیں، کرم والے ہیں۔ قولہ للشیء اذا قال لا، جب آپ لا کہیں تو وہ بھی، جب آپ نہیں کہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ نہیں نہ کہیں، وہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور جب آپ ہاں کہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی ہاں کہیں۔ یعنی فکر کا اختلاف یہ صحیح معنوں میں فکری اختلاف ہو، ایسا نہ ہو یہ فکری اختلاف قطعی طور سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ رائے کا اختلاف یہ آپ کو غیبت و چغلی کرنے کی اجازت قطعاً نہیں دیتا، رائے اور فکر کا اختلاف یہ غیبت و چغلی کی اجازت قطعی نہیں دیتا۔ اسی طرح اختلاف کی تیسری بنیاد حسد ہو سکتی ہے۔ یہ تو منافقین اور کفار کا شیوا تھا کہ وہ مسلمانوں کو جو نعمت مل جاتی اس پر وہ حسد کرتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، وہ اس بات پر صرف حسد کر رہے کہ اللہ نے آپ کو فضل سے نوازا ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایاکم والحسد، لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ یہ حسد یہ نیکیوں کو، آپ جتنے بھی صوم و صلات کے پابند ہوں، صف اول کے آپ نمازی ہیں، لیکن اگر آپ کے دلوں میں دوسروں کے لیے برائیاں پنپ رہی ہے تو آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ دلوں کی یہ بیماریاں آپ کے سارے اچھائیوں کو، سارے نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ فإن الحسد یأکل الحسنات، یہ حسد ساری آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گی، کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ یہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح حسد کی بنیاد اگر سمجھنے میں اختلاف ہے، ایک چوتھی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سمجھنے کی وجہ سے اختلاف ہو، تو یہ شریعت میں معیوب نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے ہاں بھی کسی مسئلے کے فہم میں اختلاف ہوتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہتھیار اتارا، اسی وقت جبرائیل آئے اور یہ کہا کہ آپ لوگ فوراً نکلیے اور بنو قریظہ سے قتال کیجیے اور ان کا کام ختم کیجیے۔ صحابہ اکرام کو آپ نے حکم دیا کہ کوئی آدمی عصر کی نماز جو بھی پڑھے گا سب جا کے بنو قریظہ میں پڑھیں گے۔ صحابہ اکرام نے سمجھا، بعض نے یہ سمجھا کہ آپ جلدی کہنا چاہتے ہیں کہ جلدی جاؤ جا کر عصر کی نماز وہاں پڑھو، بعض نے کہا کہ نہیں، تو راستے میں جو عصر کا وقت ہو گیا، کچھ لوگوں نے عصر کی نماز راستے میں پڑھی، کچھ نے جا کے بنو قریظہ میں پڑھی۔ یہ رائے کا، یہ سمجھنے کا اختلاف تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلم یعنف احدا منہم، کسی کو بھی وہاں پہ ڈانٹا پھٹکارا نہیں، کسی بھی کی بھی تنبیہ نہیں کی، تو یہ سمجھنے کا اختلاف تھا۔ اب اختلاف کے آداب کیا ہے کہ جب اختلاف ہو تو آدمی کن چیزوں کو ملحوظ رکھے تاکہ یہ اختلاف اپنے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کسی بھی اختلاف کے وقت، چاہے گھر کا اختلاف ہو، جمعیت و جامعات کا اختلاف ہو، سماجی اختلاف ہو، کسی بھی طرح کا اختلاف ہو، سب سے پہلے بات کی تحقیق کرے۔ جو بات اس تک آ رہی ہے، کیا یہ بات سچ ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، کیا یہ بات اس کی طرف بالمعنی صحیح میں منسوب ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق جس کے دین و ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ آدمی آپ کے پاس کوئی بات لے کر آ رہا ہے، فتبینوا، فتثبتوا، پہلے اس کو تحقیق کر لو کہ بات صحیح ہے نہیں۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کسی کو تم ایسے ہی، کسی کی عزت و آبرو اسلام میں ایسی نہیں ہے کہ آپ صرف نادانی کی بنیاد پر، غلط فہمی کی بنیاد پر خود کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کی عزت کو اچھال دیں، اس کے بعد معافی مانگیں۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کسی کو آپ تکلیف پہنچائے اور اس کے بعد فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے بعد آپ شرمندہ ہو جائیں کہ نہیں، غلط کی بات، بلکہ کرنے سے پہلے، ایکشن لینے سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ یہ بات جس کی طرف جو بات منسوب کی جا رہی ہے، کیا وہ بات صحیح ہے؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے بعد آپ شرمندہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ آپ پہلے تحقیق کیجئے، کوئی بھی بات ہو آپ اس کی تحقیق کیجئے کہ کیا یہ بات درست ہے،
یہ بات جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے کیا حقیقت میں اس نے یہ کہا یہ مومن کا شیوا یہ نہیں ہے، بلکہ مومن وہ ہے المؤمن یطلب المعاذیر۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ المؤمن یطلب المعاذیر والمنافق یطلب الزلات، کہ مومن وہ ہے جو عذر تلاش کرتا ہے، مومن وہ ہے جو جب کسی کی غلطی کان تک پہنچتی بھی ہے تو یطلب المعاذیر، عذر تلاش کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے یہ ہو، 70 عذر تلاش کرتا ہے وہ۔ والمنافق یطلب الزلات، اور جو منافق ہوتا ہے وہ غلطیوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، غلطیوں کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ کوئی ایسا موقع مل جائے، کوئی ایسا موقع مل جائے، اس موقع کو ہم بھنائیں، اس موقع کو لے کر ہم دوسروں کے پیچھے پڑ جائیں۔ تو یہ منافقین کی علامت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منافقین کی علامت قرار دیا کہ وہ اپنے بھائیوں سے لڑائی جھگڑا کریں، بھائیوں کے حق کو ادا نہ کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی تحقیق کر لے کہ وہ بات کیا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی حسن ظن رکھے، حسن ظن رکھے اور نیتوں کو متہم نہ کرے۔ حسن ظن رکھے، کوئی بھی معاملہ سامنے آئے جب اس معاملے کے سلسلے میں وہ حسن ظن رکھے۔ بدگمانی یہ اتنا بڑا جرم ہے جو بہت سارے جرائم کا انسان کو مجرم بنا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ لوگوں بدگمانی سے بچو، برے گمان سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپ کے دل میں ایک بات آ رہی ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور آپ اسی بنیاد پر لوگوں کو جج کرنے لگے، اسی بنیاد پر آپ لوگوں کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے، اسی بنیاد پر آپ فیصلہ کرنے لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ فإن بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان یہ گناہ ہیں، یہ آپ کو گناہ تک پہنچاتا ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو باب قائم کیا ہے، جو باب کی ترتیب ہے، جو چیپٹر کی، اس سے ابن حجر نے اور دوسرے لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد حسد پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد عداوت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟ اس کا پہلا درجہ بدگمانی ہے۔ تو بہت زیادہ بدگمانی سے بچیے اور نیتوں کو تہمت مت لگائیے کہ آدمی کے دل میں کیا، یہ دل آپ نے نہیں دیکھا ہے، دل ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، دلوں کو دیکھنا یہ اللہ کا کام ہے، دلوں کو دیکھنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم نیتوں پر تہمت نہیں لگا سکتے۔ جب نیتوں پر تہمت لگتی ہے تو اس کے بعد انجام کہاں تک پہنچتا ہے، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مادیت کے اس دور میں ہم جہاں جی رہے ہیں، وہاں اختلاف جب ہوتا ہے تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو دوستی کے زمانے میں، ہمدردی کے زمانے میں آپ کو اپنا کوئی راز بتایا تھا، تو جیسے ہی اختلاف ہوتا ہے آپ اس راز میں مرچ مسالہ لگا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ وہ ایسا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی مجھ سے، سننے والا میں خود ہوں۔ اس نے اس وقت کہا تھا جب آپ سے دوستی تھی، اس وقت کہا تھا جب آپ اس کے اپنے تھے۔ ایک مسلمان کے اسلام اور اس کے دین کا تقاضا قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد جو اس نے اپنے اچھے دنوں میں بتایا تھا آپ اسے بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے رکھیں اور بدگمانی کو عام کریں، نیتوں کو تہمت لگائے کہ جب اس نے ایسے کہا تھا تو وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، جب اس نے یہ کہا تھا تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ نیتوں کو معاف کیجیے، نیتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، نیتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ امام شافعی سے بڑا عقل مند میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی سے کسی مسئلے میں میرا اختلاف ہوا، فناظرتہ، مناظرہ ہوا اس پر، اس کے بعد ثم افترقنا، ہم دونوں جدا جدا ہو گئے۔ اس کے بعد امام شافعی کی ملاقات ہوتی ہے، فلقینی ثم اخذ بیدی، ملاقات ہوتی ہے، میرا ہاتھ تھام لیتے اور کہتے ہیں اللہ یستقیم حتی نکون اخوانا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں بھائی بھائی رہیں، ولو لم نتحد فی مسئلہ، چاہے ہم کسی مسئلے میں متحد نہ ہو، چاہے ہماری رائے اور فکر میں اختلاف ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ رائے اور فکر میں اختلاف ہو اور ہم بھائی بھائی بن کر رہیں؟ یہ سلف کا دستور تھا کہ سلف کہتے تھے کہ رائے اور فکر میں اختلاف یہ دشمنی نہیں پیدا کرتی ہے، رائے اور فکر کا اختلاف یہ طبعی اور فکری امر ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری بات یہ ہے کہ اخلاص النیہ، نیتوں میں خلوص جب ہوگا تب اس اختلاف کا حل سامنے آئے گا۔ لیکن جب سارے لوگ خود کو صحیح سمجھیں گے، کوئی دین و شریعت کے مطابق اس اختلاف کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو کبھی اختلاف کا حل سامنے نہیں آئے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عفو درگزر سے انسان کام لے۔ انسان بہت سارے چیزوں سے اسے بہت ساری چیزیں اسے نظر انداز کرنا پڑتا ہے،
عفو درگزر کی کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آپ پڑھیے کہ آپ کس قدر لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ہدی نبوی تھی، یہ نبی کی سیرت اور نبی کا طریقہ تھا اختلاف کے وقت۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے آپ اپنے سواری پر بیٹھا کر ہم لوگ نکلتے ہیں سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے۔ راستے میں ایک مجمع ملتا ہے جس میں مہاجرین، انصار، منافقین، کفار سب ہوتے ہیں، سب آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جس میں عبداللہ بن رواحہ بھی ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی سواری سے قریب ہوتے ہیں گرد و غبار اڑتا ہے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ گرد و غبار مت اڑاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں، تب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، سلام کرتے ہیں عبداللہ بن رواحہ کو اور سارے مجمع کو۔ اس کے بعد آپ دین کی باتیں سناتے ہیں تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا وہ کہتا ہے کہ بھائی تمہاری بات تو صحیح ہے، بات تمہاری اچھی ہے، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو، جس کو من کرے آپ کی بات سننے کا وہ جائے اور آپ کی بات سنے؟ یہ طریقہ ہمیں نہیں پسند ہے کہ آپ ہمارے مجمعوں میں آ کر، ہمارے بھیڑوں میں آ کر ہمیں ڈسٹرب کریں، ہمارے مجمعوں میں آ کر آپ ہمیں پریشان کریں، یہ ہمیں نہیں صحیح لگتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں رہیں، جو بات آپ کو جس کو سننا ہوگا آپ کی بات وہ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پہ شور ہونے لگتا ہے، لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موافق لوگ ہوتے ہیں وہ اور دوسرے فریق کے لوگ شور کرنے لگتے ہیں، آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کراتے ہیں، اتنا اس قدر خاموش کراتے ہیں کہ وہاں پہ خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، سعد ابن عبادہ کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے سنا کہ جو ابو الحباب نے جو بات کہی؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں نے سنا۔ اللہ کے رسول آپ اسے معاف کر دیجئے، اللہ کے رسول آپ اسے معاف کر دیجئے، اس لیے کہ اس کی تاج پوشی کی تیاری چل رہی تھی اور آپ مکہ سے آئے، اس لیے اس کا سارا کیا کرایا ختم ہو گیا، اس کا جو مدینے میں ایک اقتدار تھا، اس کا مدینے میں جو وقار تھا وہ ختم ہو گیا آپ کے آنے کے بعد، اسی لیے وہ اس کے دل کی جلن یہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیتے کہ آج ہم میں سے کوئی آدمی جس کے ہاتھ میں پاور بھی اس کے چاہنے والے لوگ ہیں، اس کے باوجود وہ کہے کہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ منافقین وہ جماعت تھی جس نے نبی کے گھر پر، نبی کے گھرانے پر کی عزت پر حملہ کیا۔ آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کی عزت پر، ان کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی سرزنش نہیں کی، اسے نہیں کوڑا مارا، جبکہ قرآن نے ایسی تنبیہ کی، قرآن نے پورے اسلامی سماج کی تنبیہ کی کہ اختلاف کے وقت لولا اذ سمعتموہ ایسا صیغہ استعمال کیا گیا کہ آپ پڑھیے سورہ نور کی وہ 10 آیات اور دیکھیے کہ اللہ نے کیا کہا کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے خود کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ جب ہم اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اپنے گھر کی عزت ہمیں محبوب ہے، تو دوسروں کے گھروں کی عزت یہ بھی ہمیں محبوب ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس موقع پر مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم لوگوں نے سنا تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو اپنے بارے میں حسن ظن کیوں نہیں رکھا؟ جب کوئی بات آتی ہے ایسی تو آپ اپنے بارے میں حسن ظن کیوں نہیں رکھتے کہ جس طرح ہم یہ غلط کام نہیں کر سکتے ویسے ہی ہمارا بھائی بھی نہیں کر سکتا؟ اسی لیے فضیل ابن عیاض نے کہا تھا کہ ایک مسلمان جب کوئی بات آتی ہے تو وہ 70 عذر تلاش کرتا ہے، اور اگر 70 عذر کے بعد بھی اس کا دل قبول نہ کرے تو یہ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَيْبَ فِي أَنفُسِكُمْ، تو یہ یقین رکھو کہ پھر عیب ہمارے دلوں میں، اس لیے کہ اذا ظہر 70 عذرا، جب 70 عذر ظاہر ہو گیا اس کے بعد بھی تمہارا دل اس عذر کو قبول نہیں کر رہا ہے تو یہ یقین رکھو کہ عیب ہمارے دلوں میں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سارے اسباب و عوامل ہمیں کمزور کر رہے ہیں، ہمیں کھوکھلا بنا رہے ہیں، چاہے جماعتی سطح ہو یا ہمارے گھر کے اندر کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں بہت سارے چیزوں سے، بہت سارے نعمتوں سے محروم کرنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لوگوں اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جو اقتدار تھا مسلمانوں کا، ہمارے سماج و سوسائٹی کا جو وقار تھا، کہ آج وہ وقار بحال ہے؟ کہ آج وہی وقار ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھا؟
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ دوسری ایک بڑی محرومی ہے کہ اس سے انسان بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کا تقرب اسے نصیب نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے شرح میں فضیل ابن عیاض نے اور امام نووی نے لکھا کہ جب شب قدر کی بات آئی اور شب قدر کی بات بتانے کے لیے اللہ کے رسول نکلے کہ شب قدر کس رات میں، اسی وقت دو آدمی لڑ رہے تھے آپس میں، دو آدمی لڑ رہے تھے، آپ ان کے لڑائی میں پڑ گئے اور وہ چیز اٹھا لی گئی، وہ علم اٹھا لیا گیا کہ شب قدر کیا ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو ایک رات کی عبادت بالضبط آپ کو پتہ ہوتی کہ یہ رات ہے اور اس رات میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے فضیل ابن عیاض نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ان المخاصمہ مذمومہ، لڑائی جھگڑا اختلاف یہ مذموم ہے، وانہا سبب للحرمان، اور یہ اختلاف یہ مخاصمہ یہ بہت سارے چیزوں سے محرومی کا سبب ہے، یہ کمزوری اور محرومی کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں آداب الخلاف، اختلاف کے جو آداب ہیں اسے ہمیشہ ملحوظ رکھ کر اختلاف کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کو متحد و متفق کر دے، ہر معاملے میں ہمیں اتحاد و اتفاق نصیب فرما دے۔ جب ہم طبعی تقاضے کے مطابق ہمارا اختلاف ہو اس وقت ہمیں شریعت کے حدود کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں رب العالمین تو انہیں بیماری سے شفاء کامل عاجل نصیب فرما۔ اب ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ تعظیما لشأنی، واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ والداعی الی رضوانہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وجنبنا من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر۔